کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کے میلاد پر اس سے بھی زیادہ خوشیاں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس سے زیادہ خوشیاں ہیں، اور ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ خزاں کے بعد بہار آ گئی، ظلمتوں کے بعد نور آ گیا، جہالت کے بعد علم آ گیا، گمراہی کے بعد ہدایت آ گئی، دوزخ کے رستے کی طرف لوگ جا رہے تھے، پیارے آقا کی رحمت آ گئی، آقا بچانے والے آ گئے، ہدایت کی طرف کھینچنے والے آ گئے، رحمت کی چادر کے اندر میرے آقا سمیٹنے والے آ گئے، گناہگاروں کو بچانے والے آ گئے۔ خدا اس پیاسے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آقا کی ولادت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے نعمتیں تو بہت ہیں، کوئی شک نہیں۔ نعمتوں کے بارے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ نعمتوں کا جال اللہ پاک نے ایسا بچھا دیا ہے کہ نہ کوئی نعمتوں کو گن سکتا ہے، نہ کوئی نعمتوں کو زبان سے بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کی نعمتوں کو تحریر کے احاطہ میں لا سکتا ہے، اور اگلی بات نہ کوئی اس کی نعمتوں کا کما حق و شکر ادا کر سکتا ہے۔ بس ایک التجا اور عاجزی ہے، ماتھا رکھ دیا جائے، زبان سے کہہ دیا جائے، دل جھک جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن کوئی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن غلام آباد میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ، آقا کا ذکر کرنے والوں، آقا کا ذکر سننے والوں، سارے جہان کی نعمتیں ایک طرف، میرے آقا کی آمد کی نعمت ایک طرف۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ کیا یہ رب تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ نبی تو دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں ملا دینا، ان کے زمانے میں بھیج دینا۔ نبی تو دعائیں کرتے رہے، نبی التجائیں کرتے رہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، بے شک ظاہری طور پر عرصہ ہمارا 14 صدیاں 45 سال ظاہری طور پر با اعتبار زمانہ دور ہے، لیکن ہمارے کانوں میں بھی سرکار کا ذکر، ہماری زبانوں پر بھی سرکار کا ذکر، ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت۔ کیا یہ اللہ پاک کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ یا اللہ تیری نعمتیں تو اور بھی ہیں، تیری نعمتیں تو اور بھی ہیں۔ انسان کا اپنا وجود، اس میں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا، شاید رات گزر جائے، بلکہ رات کیا، راتیں گزر جائیں۔ اور جو اس جسم سے الگ نعمتیں ہیں، اس کے لیے رات کا انتظام، سورج، چاند۔ سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں ایسے ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا، سائنسی تحقیق کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ سورج کا کام ہے سبزیوں اور پھلوں کو پکانا، اور چاند کا کام ہے ان میں ذائقہ اور شیرینی ڈالنا۔ سورج صرف پکاتا ہے، اور چاند کی وجہ سے اس میں ذائقہ اور اس میں شیرینی آتی ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتیں بہت ہیں، اور یہ ارشاد ربانی بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ہمارے لیے، یہ میرا عقیدہ ہے، یقیناً آپ کا بھی عقیدہ ہوگا، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں حضور مل گئے، ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، ہمیں حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت آ گئی۔ اور شکر ادا کرے ان مرشد خانوں کا، شکر ادا کرے مہری شریف کا، شکر ادا کرے وادی علی شریف کا، شکر ادا کرے مجدد الفسانی کا، شکر ادا کرے حضرت سلمان فارسی کا، شکر ادا کرے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کا، کہ جن کے واسطوں سے ہمیں عشق و محبت کی دولت ملی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنے رسول کو ان میں بھیجا ہے۔
آگے فرمایا میرے رسول یتلو علیہم آیات، میرے پیارے رسول قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے بھی ان کو، میرے رسول قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر کو بھی پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت و دانائی اور کتاب مبین کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لے آنا سب سے بڑا احسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک پہ آنے والوں، یہ اپنا عقیدہ پختہ رکھو کہ حضور کے میلاد کی محفل عبادت ہے۔ باخدا جو اس بارے میں سوچتا بھی ہے نا کہ پتہ نہیں گیا تھا میلاد میں، پتہ نہیں ثواب بھی ملا کہ نہیں، وہ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے اور تجدید کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے حضور کے ذکر کی محفل عبادت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل عبادت، جس محفل میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو جائے عبادت، جس مجلس میں میرے آقا کے بچپنے کا ذکر ہو جائے عبادت، جس محفل میں آقا کی دائی حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہو جائے عبادت، جس محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پتوڑے کا ذکر ہو جائے عبادت، جس محفل میں پیارے آقا کی انگلی کے اٹھانے کا ذکر ہو جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہو جائے وہ بھی عبادت، آقا کے غار حرا میں بیٹھنے کا ذکر بھی عبادت، آقا کا طائف کے بازاروں میں جانے کا ذکر بھی عبادت، آقا کا شب ہجرت میں مولا علی کو بستر پر لٹانے کا تذکرہ کرنا یہ بھی عبادت، جناب ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر ہجرت والی رات چلنا اس کا ذکر کرنا بھی عبادت، غار ثور میں 3 راتیں 3 دن کا قیام کرنا اس کا ذکر بھی عبادت، مدینہ منورہ میں عاشقان انصار مدینہ کا سرکار کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا، سرکار کے استقبال کے لیے شہر مدینہ سے باہر آنا، سرکار کے استقبال کے لیے بچوں کا چھتوں پر چڑھ جانا، سرکار کے استقبال کے لیے دف بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے یہ نعت پڑھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے لوگوں کا بال ہانا کھڑے ہونا اس کا ذکر کرنا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی قبول کرنا اس کا ذکر بھی عبادت، میرے آقا کی مسجد نبوی کا ذکر بھی عبادت، سرکار کے حجرے کا ذکر بھی عبادت، سرکار کے منبر مبارک کا ذکر بھی عبادت، پیارے آقا کے غزوات کا ذکر بھی عبادت، پیارے آقا کے خطبات کا ذکر بھی عبادت، پیارے آقا کے لیل و نہار کا ذکر بھی عبادت، عاشقان مصطفیٰ سرکار کے زلف عنبری کا ذکر بھی عبادت، سرکار کے والضحیٰ والے چہرے کا ذکر کرنا بھی عبادت، سرکار کی باذاقل بصر والی آنکھوں کا ذکر کرنا بھی عبادت، سرکار کے یاقوتی ہونٹوں کا تذکرہ بھی عبادت، سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر بھی عبادت، سرکار کے علم نشرہ والے سینے کا ذکر بھی عبادت، میرے آقا کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ والے قدموں کا ذکر بھی عبادت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا ذکر بھی عبادت، سیرت کا ذکر بھی عبادت، اخلاق کریمانہ کا ذکر بھی عبادت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کا ذکر بھی عبادت، المختصر یوں کہہ لیں سرکار کے زمین پر چلنے کا ذکر بھی عبادت ہے، عرش مولا پر جانے کا ذکر السلام کا ذکر عبادت، حضور کے میلاد کی محفل عبادت، درود و سلام عبادت، سرکار کے نام پاک کی محفل سجانا عبادت، سرکار کی تعریف ثنا نعت پڑھنا عبادت،
نعت شریف سننا عبادت، درود و سلام کے تحفے عبادت، تو اس لیے محفل میلاد پاک یہ عبادت، بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے۔ کیوں عبادتوں کا مجموعہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ الگ عبادت ہے، ایک الگ عبادت۔ قرآن پڑھنا مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، قبرستان میں جا کر پڑھیں، مدرسے کی چٹائی پر پڑھیں، ہے تو عبادت نا۔ قرآن پڑھنا ایک الگ عبادت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعشی پڑھنا یہ ایک اور عبادت ہے۔ درود و سلام پڑھنا یہ ایک تیسری عبادت ہے۔ اور حاضرین کو لنگر پلانے یا کھانے کا اہتمام کرنا یہ چوتھی عبادت ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ ایک عبادت نہ ہوئی ہے تو عبادتوں کا مجموعہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان جہاں پر قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے، رب تعالیٰ کا قرآن بھی پڑھا جائے، کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ دنیا کے کسی کونے میں منائی جائے، کسی بر اعظم میں منائی جائے، کسی زبان میں میلاد مصطفیٰ ہو، عربی میں ہو، انگریزی، فرانسیسی، اردو، پنجابی، کسی زبان میں ہو، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں سب سے پہلے ہوگی قرآن کی تلاوت، پھر ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، پھر ہوگا درود و سلام کے تحفے، پھر حاضرین کے لیے جو اہتمام حسب توفیق وہ ہوگا۔ تو یہ چاروں کام آپ دل کی تختی پر لکھ لیں یا کسی ورقے پر لکھ لیں، پھر ریسرچ کرنا شروع کر دیں کہ یہ چار کام کرنا عبادت ہے کہ نہیں۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، حضور کی نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، درود و سلام بھی عبادت ہے، اور کسی کو پانی پلا دینا یا کھانا کھلا دینا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ میلاد مصطفیٰ صرف ایک عبادت نہیں، عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک، ولادت با سعادت کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت چاند کے مہینے، قمری مہینوں کے اعتبار سے جو تیسرا مہینہ ربیع الاول، اس کی 12 تاریخ پیر کا دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ ربیع الاول مہینہ ہے، ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی خاص، ترجمہ یہ بن گیا ربیع الاول پہلی خاص بہار، بہار اندر بہار آئی، لیکن جو بہار اندر بہار آئی ہے وہ عام بہار نہیں آئی، وہ سدا بہار آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بہار اندر بہار آئی وہ عام بہار نہیں، وہ سدا بہار آئی ہے۔ کہ حضور کی ذات کو میں نے سدا بہار کیوں الفاظ بولے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی اور رسول آئے، نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، شریعتیں بھی آئیں، کتابیں بھی اتاری گئی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی اور رسول کے لیے حد بندی تھی۔ کسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک بستی کے نبی ہیں، آپ ایک شہر کے نبی ہیں، آپ ایک علاقے کے، آپ ایک قوم کے، اور آپ ایک زمانے کے رسول ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، کسی کو بستی کے لیے بھیجا، کسی کو شہر کے لیے بھیجا، کسی کو علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو خاص قوم کی طرف بھیجا، کسی کو زمانے کے لیے بھیجا، لیکن میلاد مصطفیٰ منانے والوں، جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، جب ان کی باری آئی فرمایا الی کافۃ الناس، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک آپ کی مصطفیٰ ہوگی۔ الی کافۃ الناس، اور کہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکہ چلے گا؟ سکہ کہاں تک چلے گا؟ صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی حضور کے سکہ چلے گا۔ قیامت تو قیامت رہ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم دنیا میں تشریف لے آئے، اب سکہ حضور کا چلے گا، نہ کوئی حضور کے بعد نبی، نہ کوئی رسول، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس بدبخت نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لوگوں کو بعد میں لالچ دے کر عقیدہ مرزیت کی طرف لے کر گیا ہے،
اگر وہ بدبخت صرف ربیع الاول کے لفظ کے معنی میں غور کر لیتا تو ایسی بدبختی کبھی نہ کرتا. اللہ اللہ بے شک. کیونکہ ربیع الاول کا معنی ہی ہے پہلی خاص بہار. بہار ایسی آ گئی ہے نہ اس جیسی بہار پہلے کبھی آئی ہے نہ اس بہار کے بعد اور کسی بہار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. نہ اس بہار کے بعد کبھی خزاں میں آنا ہے. اس بہار کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام ختم المرسلین خاتم النبیین، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ سبحان. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام بتا کر گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کریم نے ایک خاص حکمت کے تحت اپنے وقت میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ابھی انہوں نے وہ ضابطہ، وہ قاعدہ جو اللہ پاک ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی ان پر آیا نہیں، زندہ اٹھا لیا. میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے دوبارہ اتارا جائے گا. اللہ. اور حضرت امام محمد مہدی بھی دنیا میں تشریف لائیں گے اور دونوں اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا کام کریں گے کہ ایک دفعہ پوری دنیا پر پیارے آقا کا کلمہ چھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. حتیٰ کہ فرمایا کہ یہودی جو ہیں، یہودیوں کی اب بات تھوڑی سی بات یہ اسرائیل انشاءاللہ تباہ و برباد ہو جائے گی وہ بھی. تو اسرائیل کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ اور ان کے جتنے بھی اہل ایمان ماننے والے ہوں گے وہ سارے یہودیوں کا قتل کریں گے. اور حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو درخت انسانی زبان میں بول کر کہے گا اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو مار. اللہ اللہ اللہ. لیکن میں بتانے لگا حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ جو آئیں گے قیامت کے قریب اب نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں گے. وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، کلمہ پیارے نبی کا پڑھائیں گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. لیکن دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہ ایک دفعہ ضابطہ پورا کرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت والا. تو اب سکہ میرے آقا علیہ السلام کا چلے گا تو ربیع الاول کا ترجمہ ہے پہلی خاص بہار. نہ حضور جیسا پہلے کوئی آیا نہ حضور کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی سوموار والے دن، پیر والے دن. پیر والا دن دیکھے نا ایسے ایک ہفتے کے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. جو جمعے کا دن ہے نا یہ صرف حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہ جب سے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا ہے سارے دنوں میں سے سرداری اس کو سبحان جمعے والے دن کو. حتیٰ کہ حضرت آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے، حضرت آدم کے جسم کو بنایا ہے وہ بھی جمعے والے دن. اور قیامت جب قائم ہونی ہے وہ بھی جمعے والے دن. جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے. لیکن میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ولادت باسعادت کی باری آئی تو یہ جمعہ جو بڑی عظمتوں والا دن ہے، مقام والا دن ہے، سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں، پیر والے دن. عاشقوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارے محبوب وہ ہیں جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تمہارے محبوب وہ ہیں جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے. نہ کوئی اگر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اگر جمعہ کو ہو جاتی، اگر رب کا امر ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ جمعے کی وجہ سے مقام ملا ہے. اللہ پاک نے جمعے سے دن الگ کر دیا، پیر والا دن عطا فرمایا تاکہ پتہ چلے میرا محبوب وہ ہے جن کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتا ہے.
सुभान अल्लाह सुभान जिनकी वजह से दिनों को मकाम मिलता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद शहादत हुई और आपकी वालदा माइदा आपका इरशाद पर सैयदा आमना फरमाती हैं कि मैंने अपने हुजरे में नूर देखा और उस नूर की वजह से मेरे घर और हुजरे की दीवारें दरमियान से ये हैल चीजें खत्म हो गईं और मैंने अपने किसी हुजरे और घर में बैठे बैठे मुल्के शाम के महल्लात में देखा। अब गौर करें, जिनके दुनिया में तशरीफ ले आने पर उनके हुजरे मुबारक में नूर का ये आलम हो कि जनाब की वालदा सईदा आमना फरमाती है कि इस नूर की वजह से मैंने मुल्के शाम के महल्लात को देखा, तो जिस नबी की विलादत पर उनके नूर का ये मकाम है, उस प्यारे नबी की अपनी निगाहों के नूर का क्या मकाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत हुई और आपके प्यारे जो आपके प्यारे दादा जान ने आपका नामे नामी इसमें गिरामी जो इंतखाब किया वो रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे नामी रख दिया और सातवें दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने, क्योंकि आप मक्का के रईस भी थे, सरदार भी थे, मुतवल्ली भी थे खाना काबा के, और आपका खानदान भी ऊंचा था, आला था, तो आपने ऐलान करवाया कि मेरे पोते की खुशी में दावत है, मिलाद मुस्तफा पर लंगर तकसीम करने वालों, ये जनाब के दादा जान की भी सुन्नत है, जनाब के दादा जान की सुन्नत है। सबसे पहले प्यारे आका की खुशी में जो लंगर तकसीम हुआ वो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने, और लंगर क्या पकाया, ऊंट का गोश्त, सुभान शोरवे वाला, अल्लाह अल्लाह सुभान। हमारे यहाँ आजकल आमतौर रोज जाता है, लेकिन असल शिफा के हिसाब से, गिजा के हिसाब से और लंगर में बरकत के हिसाब से शोरवे वाला सारा ज्यादा, सुभान अल्लाह। सेहत के हवाले से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट का गोश्त और साथ गंदम की रोटियां, अरब में उन वक्तों की बात कर रहा हूं, उन वक्तों में जौ की रोटी आम होती थी, गंदम की रोटी का रिवाज बहुत कम था, किसी किसी के पास होती थी, और जिस मजलिस, जिस दावत, जिस महफिल में लोगों को गंदम की रोटी मिल जाए, लोग उसकी ऐसे बड़ी तारीफें करते थे, फलां बंदे ने गंदम की रोटी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक दो गंदम की रोटियां नहीं पकाई, सब पूरे दस्तरखान पर, और उसके बाद दावत का एहतमाम हो गया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लंगर खा लिया तो एक सरदार उठा, उठकर पूछता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपने जिस पोते की आज खुशी की दावत खिलाई है, उस पोते का नाम क्या रखा है? उस पोते का नाम क्या रखा है? आपने फरमाया कि मैंने पोते का नाम रखा है मोहम्मद, ऊंची आवाज से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरैशी सरदार हैरान होकर कहता है कि ये आपने नाम कैसे रख लिया? असल में अहले अरब उन वक्तों में लड़कों के नाम ऐसे रखते थे जिसमें शिद्दत, सख्ती, बहादुरी, जंगजूपन, जिन मानों के नाम ऐसे हो, नामों के माने, तो वो इंतखाब ऐसे करते थे। अहले अरब अपने बच्चों के नाम रखते थे मुर्रा, मुर्रा का तर्जुमा है सख्त, गुस्सीला, कड़वा, या रखते थे हरब, हरब का माना है जंग, या रखते थे नाम इसके हजर, हजर का माना है पत्थर, या फिर बच्चों के नाम रखते काब कि इसका माना उभरी हुई हड्डी, सख्त हड्डी। लड़कों के नाम हमेशा सख्त रखते थे अरबी लोग उन वक्तों में, लेकिन जब उन्होंने पहली दफा ये मीठा नाम, प्यारा नाम,
نرم نام سنا تو وہ حیران ہو گئے، کہتے آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو میں ترجمہ ہے جن کی تعریف بار بار کی جائے۔ ایک تو ہوتا نا وہ یار اچھا بن جاتا، یہ تو ایک وہ ہستی ایسی ہو، زلفیں دیکھے تو تعریف، آنکھیں دیکھے تو تعریف، ہونٹ دیکھیں تعریف، زبان تعریف، ان کے ہاتھ مبارک دیکھیں تعریف، جسم سے پسینے کی خوشبو کی وہاں پر عنبر و کستوری کی خوشبو آئے تعریف، ان کا انداز چلنے کا تعریف، ہر جگہ پڑھتے ہیں جن کی تعریف بار بار کی جائے۔ اور ایک اور بات میں اس بات کو آگے پھر شروع کرتا ہوں، آپ جس وقت نام لیتے ہیں نا اللہ، تو آپ کے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کہاں تو کہاں رب، کہاں تو کہاں رب۔ جب آپ کہتے ہیں نا محمد تو ہونٹ ایک بار نہیں ملتے، دو بار ملتے ہیں، پہلی میم پر بھی ملتے ہیں، پھر درمیان والی میم پر ملتے ہیں، یہ دو میمیں ہونٹوں کو ملا کر بتاتی ہیں کہ ملانے والے آ گئے ہیں، ملانے والے آ گئے ہیں، مخلوق کو خالق سے ملانے والے آ گئے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے آ گئے ہیں، بت پرستی سے نکال کر توحید الہی کی طرف ملانے والے آ گئے ہیں، لوگوں کو بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف لے جانے والے آ گئے ہیں۔ اور یہ جو دوسری میم ہے یہ بتاتی ہے کہ اے لڑنے والوں تمہیں آپس میں ملانے والے، اللہ سبحان اللہ، تمہیں آپس میں ملانے والے آ گئے ہیں، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے والے آ گئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، کیوں؟ اس نے سوال کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے رکھا یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس لیے رکھا تاکہ ان کی تعریفیں آسمان پر بھی ہو جائیں، ان کی تعریفیں زمین پر بھی ہو جائیں، ان کی تعریفیں آسمان پر بھی ہو جائیں، ان کی تعریفیں زمین پر بھی ہو جائیں۔ اور دیکھیں رب کا قرآن لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہے لیکن نازل بعد میں ہوا ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کہ آسمان والے بھی تعریفیں کر رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آسمان پر بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، زمین پر بھی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر ہم تعریف کی بات کریں نا کہ کیا تعریف انسانوں نے کی، انسانوں نے بھی کی، حیوانات نے بھی کی، فضا میں اڑنے والے پرندوں نے بھی کی، جنات اللہ پاک کی مخلوق ہے انہوں نے بھی تعریف کی، ملائکہ نے بھی تعریفیں کی، اور تو اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ تے پتھر انہیں کی بولنا ہے، جڑے نہیں بولتے انہوں نے تعریف، جڑا گنگیاں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، جڑا مٹھی دے اندر پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام کی مٹھی مبارک میں تو پتھروں نے بھی کلمہ، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور پیارے آقا مکہ المکرمہ کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا، فرمایا میں اور پیارے آقا پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ ایھا النبی، راوی مولا علی ہیں، فرماتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان پر بھی تعریفیں ہوں، زمین پر بھی تعریفیں ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا یہ ہمارا ایمان، اور سرکار کی ولادت پر خوشی منانے والے رب تعالیٰ کے پسندیدہ و محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بدبختی کی وجہ سے کلمہ دنیا سے نہیں بھی پڑھ کر گیا
لیکن اس نے جو سرکار کے میلاد کی خوشی منائی اللہ نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ اور یہ ایسا واقعہ ابو لہب کا کہ ابو لہب نے کلمہ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ ایک دفعہ نہیں پڑھا، لیکن امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ جس صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی جناب آمنہ کے گھر گئی، عام سا کسی کام سے جس وقت جاتے ہیں، پتا چلا کہ جناب عبداللہ کا چاند آیا ہے، تو لونڈی بھاگتی ہوئی گئی، جا کر ابو لہب کو جا کر کہتی ابو لہب مبارک ہو، تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے خوشی میں انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کر کہا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا۔ زر خرید لونڈی کو خوشی میں انگلی اٹھا کر کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، حالت کفر پر مر گیا۔ امام بخاری اور حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو خواب میں ملا، آپ نے فرمایا ابو لہب مرنے کے بعد کیا بنا، مرنے کے بعد کیسے گزری؟ تو ابو لہب جواب دیتا ہے خواب میں کہ جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں، زہر بات ہے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، اس لیے کہ ہر پیر والے دن جو انگلی اٹھا کر میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہر پیر والے دن میری انگلی سے پانی نکلتا جس کو پی کر میری تسکین ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ غلام محمد آباد میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منانے والوں ایک دفعہ اونچی آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سرکار کی آمد پر، سرکار کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، انگلی اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو غلام آباد والو تم تو صبح و شام کلمہ رسول بھی پڑھتے ہو، میلاد بھی مناتے ہو، اللہ کیسے اجر ضائع کر دیں گے؟ جو ایک بار بھی کلمہ پڑھ کر نہیں گیا لیکن میلاد کی خوشی منائی، اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو جو جس کو کلمہ بھی نصیب ہے ساتھ میلاد کی خوشی بھی نصیب ہے، اللہ کریم کتنا راضی ہے۔ دوسری بات، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟ بھتیجا سمجھ کے، صرف محمد بن عبداللہ، بس اگر اللہ کا رسول مان لیتے تو کلمہ تو پڑھ لیتا، مانے نہیں، مانے نہیں۔ ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، تو اللہ کریم نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو ہم خوشیاں مناتے ہیں محبوب خدا مان کر، محبوب رب ذوالجلال مان کر، ہم خوشیاں مناتے ہیں رب کا یار جان کر، ہم خوشیاں مناتے ہیں خاتم الانبیاء مان کر، ہم خوشیاں مناتے ہیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان جان کر۔ تو اگر ابو لہب صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ کریم اجر ضائع نہ کریں، تو جو حضور کو اللہ کا محبوب جان کر خوشیاں منائیں گے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں یہ خوشیاں صرف آج ہم ہی نہیں منا رہے، لوگ بسا اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا نہ عقل سے جوڑ بنتا ہے نہ علم سے جوڑ بنتا ہے، کیونکہ اگر علم کے میدان میں آ جائے تو انشاءاللہ ان کے بعد پھر بھی جواب نہیں ہے، لیکن عقلی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشیاں تم مناتے ہو، تم مناتے ہو، حضرت ابو بکر نے تو نہیں منائی۔ میں کہتا ہوں تمہاری عقل پر پڑتا ہے، ابو بکر نے خوشی نہیں منائی؟ اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سونیا
میرا مال بھی تیرا، اللہ اللہ اللہ، میری اولاد بھی تیری، میری جان بھی تیری، اللہ، میرے ماں باپ بھی تیرے۔ سبحان سبحان، یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر نے خوشی نہیں منائی؟ صحابہ کی احادیث پاک اگر میں حوالے دینا شروع کر دوں، صحابہ نے کس کس جگہ پر بیٹھ کر اس بات کا ذکر کیا کہ باخدا ہمیں جو ملا ہے سرکار کی وجہ سے ملا ہے۔ ہر جگہ پر صحابہ اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں جو ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے، اور صحابہ تو کہتے تھے کہ ہمیں رب سے ملایا ہے تو حضور نے ملایا ہے۔ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ الفاظ بخاری شریف کی حدیث پاک کے، صحابہ مشکل وقت، خوشی کا وقت تو خوشی کا وقت نا، مشکل وقت میں بھی انہوں نے نہ سرکار کی نعتیں چھوڑی نہ سرکار کا میلاد چھوڑا۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، کیونکہ ایسے بہت بڑی فوج آ رہی ہے مدینہ کے ارد گرد، صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ اور بخاری شریف میں ہے 7 زبانوں پر الفاظ ہیں، واللہ لولا انت فینا، خدا کی قسم اگر اے پیارے حبیب آپ ہم میں نہ آتے نا، ما صلینا ولا صدقنا، نہ ہمیں نمازیں پڑھنا آتی نہ صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ اللہ، سبحان، حضور کے تعریفیں کس کس جگہ پر؟ مسجد نبوی کے تو منظر ہی بہت ہیں۔ صحابہ کبھی بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آقا کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا الحجر مبارک میں ہیں، مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، لقد من اللہ علینا بکم، کہ آقا کی ذات کی وجہ سے ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے سے تشریف لے آئے اور ان سے اگر 3 بار پوچھا کہ تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر جناب کی وجہ سے احسان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس وقت آپ کی ان غلاموں پر فخر فرما رہا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، اور اس بات کا ذکر اللہ نے ہم پر حضور کی وجہ سے احسان کیا۔ پتا چلا کہ جس مجلس، جس محفل میں ذکر خدا بھی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے، رب تعالیٰ کا نام بھی لیا جائے، آقا کے میلاد کا ذکر بھی کیا جائے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جس کو رب کی توحید بھی نصیب ہو جائے، آقا کا ذکر بھی نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق بھی ہو، آقا کے عشق کا سبق بھی ہو۔ زبان وہی آلہ ہے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات کہ کیا صرف جس طرح الفاظ ہم بول رہے ہیں نثر کے الفاظ، کیا ایسے ہی کرتے تھے یا کوئی جوڑ کر شعر بناتے تھے؟ سبحان اللہ، جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس طرح بھی ذکر کرتے تھے، جیسے نعت خانوں نے نعت پڑھی ایسے ذکر بھی کرتے تھے۔ دونوں رنگ مسجد نبوی ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حسان بن ثابت، آپ آقا کی شان میں حضور کی موجودگی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں میری 2 آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میری ان 2 آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کائنات میں کسی ماں نے حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ
كل عيب اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں. تو حضرت حسان حضور کے سامنے حضور کی تعریفیں کرتے ہیں, حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. تو اگر وہ عربی میں نعت پڑھیں تو صحیح ہے, اور اگر ہم اردو میں پڑھیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, اے شوق نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا. بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی, یہ خوشی ایمان کا حصہ ہے. اور لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ سرکار کی ولادت بھی اسی دن ہوئی, دنیا سے پردہ بھی اسی دن فرمایا, تو پھر کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو ان کے آنے کی خوشیاں پوری نہیں, اللہ حق, ابھی تو ان کے آنے کی خوشیاں پوری نہیں ہوئی, ان کی آمد کی خوشیاں پوری نہیں ہوئی, آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مکمل نہیں ہوئی. اور تم اگلی بات کا ذکر کرتے ہو. اور یاد رکھیے خوشی کا تعلق کس سے ہے؟ خوشی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے. اور اس لیے شاعر کہتا ہے ہر روز محرم ہے اللہ, کبھی عید بھی ہوگی, ہر روز محرم ہے کبھی عید بھی ہوگی, یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کا چہرہ دیکھ لینا یہ دنیا وما فیہا سے بہت بہتر لگتا تھا. اور صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا, تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ سرکار اپنا رخ انور پورا السلام علیکم پھیر لیں. صحابہ اپنے چہرے ادھر نہیں پھیرتے تھے, بلکہ سرکار کے رخسار کو دیکھ کر جب سرکار اپنا چہرہ ادھر کرتے تھے پھر صحابہ سلام ادھر پھیرتے. جب چہرہ مبارک ادھر کرتے تھے ادھر والے صحابہ سرکار کے رخ مبارک کا دیدار کرتے رہتے تھے. جب مکمل رخ پھیر کر سرکار کا چہرہ ادھر آتا پھر وہ ادھر سلام پھیرتے. تو خوشی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے. اور ایک دفعہ کا واقعہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا نے اپنے آخری ایام مبارک ظاہری دنیا کے حضور نے فرمایا ابو بکر مصلی پر جا کر کھڑے ہو جو جماعت کراؤ. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. پھر فرمایا ابو بکر میں کہتا ہوں جاؤ مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو جناب ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میرے ابا جی کا دل ہے بہت نرم, تو اگر اجازت ہو تو یہ پیغام جو پہنچا دیا ایسے پیغام پہنچا دیا جائے حضرت عمر کو وہ جماعت کرا لیں. حضور نے فرمایا میں کہتا ہوں ابو بکر جا کر مصلی پر گئے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے. مسجد نبی کا نقشہ اگر سامنے اس وقت خانہ کعبہ تصور کریں ہم اس وقت تو ادھر سرکار کا حجرہ مبارک تھا. حدیث پاک کی کتابوں میں ہے ابو بکر امامت کے مصلی پر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے تو ہو گئے, صحابہ پیچھے لیکن نگاہیں ادھر اللہ, حجرہ مبارک کا پردہ ہے نگاہیں ادھر ہے. دوران نماز دوران جماعت دوران امامت جب حجرے کے پردے کو جنبش ہوئی نا تھوڑی سی جیسے ہلا تو ابو بکر نے اپنی گردن ادھر پھیر دی. جماعت ہے امام ہے گردن مبارک ادھر پھیر دی. جب پردہ مبارک کی جنبش ختم ہوئی اور سرکار کا چہرہ مبارک نظر آیا تو حضرت ابو بکر نے پورا سینہ ادھر پھیر دیا. پورا سینہ ادھر پھیر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ ادھر پھیر دیے. حدیث پاک میں آتا ہے وَحَاجَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ
जिस किसी की निगाहें अभी नीचे थी ना, तवज्जो नहीं की थी, दूसरे सहाबी ने जुबान नमाज में बोला तो नहीं, लेकिन कोहनी मार कर कहा उधर देखो सरकार का चेहरा नजर आ रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आज आबादुल इलाहाबाद, बाद ने बात को इशारा किया कोहनी मार कर कि आका का चेहरा नजर आ रहा है। हदीस पाक में आता है कि जनाबे अबू बकर का सीना भी उधर फिरा हुआ है, सहाबा का रुख भी उधर फिरे हुए हैं, लेकिन हुजूर ने अपने हुजरा मुबारक से चेहरा मुबारक बस तुरू फरमाया था। फिर हुजूर ने हाथ का इशारा किया, कुमू अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर सीधे पर खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना रुख नौर सीधा किया, जमात मुकम्मल हुई, सलाम फेरा। लेकिन मेरा सवाल है कि इशक के जल्ले नंबर कैसा पढ़ते हैं? इशक अल्लाह सुभान इशक के जल्ले नंबर ला गए। हक अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सलाम फेर लिया। मस्जिद नबी वो जगह है जहां शरीयत नाज़िल होती है। मस्जिद नबी वो जगह जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु का मस्कन है। हुजूर की जुबान शरीयत है, हुजूर की जुबान से कुरान उम्मत तक पहुंचा है। लेकिन मेरे आका ने नहीं फरमाया अबू बकर तेरी नमाज नहीं थी, अल्लाह अल्लाह अबू बकर तेरी नमाज नहीं थी, दोबारा जमात करो। हालांकि मसला ये लिखा है किताबों में अब तक कि अगर दौरान नमाज कोई बंदा आंखें फेरे बार बार तो मकरूह, जो गर्दन भी फेरे तो मकरूह के और ज्यादा अगला दर्जा। अगर कोई नमाज में सिम्मत किबला से सीना फेर ले तो किताबों में मसला लिखा है नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। सीना सिम्मत किबला से फिर गया, नमाज टूट जाती है। मेरा सवाल है कि यहाँ पर तो इमाम का सीना भी फिर गया था, मुक्तदियों के सीने भी फिर गया थे, लेकिन न कुरान की आयत आई कि अबू बकर जमात दोबारा कराओ, ना हुजूर ने फरमाया जमात दोबारा कराओ। वजह क्या है? इश्क के झल्ले नंबर ला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये इश्क और मोहब्बत में काम किया और मेरे आका ने नहीं फरमाया दोबारा जमात कराओ। और एक और भी बात है कि हजरत अबू बकर का सीना मुबारक जो काबे से फिरा है वो गैर की तरफ नहीं फिरा, वो काबे की तरफ फिरा। अगर नमाज में ये सीना सिम्मत काबा से गैर की तरफ फिरे तो नमाज टूट जाती है। मसला यही है, सही है। लेकिन यहां पर अबू बकर सिद्दीक का सीना फिरा था काबे की तरफ। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके हो, अब काबे का भी काबा देखो। फतेह मक्का हुआ। मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल आगे आओ, खाना काबा के छत पर चढ़ो। ये वही शहर है ना जहां तुझे मारने वाले ने बड़े कोड़े मारे, तेरे सीने पर भारी पत्थर रखा, तेरी गर्दन में रस्सी डाली गई, गर्मियों की दोपहर तपती रेत पर तुझे कमीज कपड़े वगैरह उतार कर लिटाया गया। ऐ बिलाल आज खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दे। अल्लाह तुझे मारा इसलिए जाता था यार का नाम ऊंचा ना ले, आज ऊंचा कह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आज क्या ऊंची आवाज से हजरत बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़ गए, फिर चुप हो गए, अजान शुरू न की, सोच रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ऐ बिलाल सोचते क्या हो? बिलाल सोच क्या रहे थे? सोच रहे थे कि मस्जिद नबवी में बिलाल अजान देते थे ना, तो बिलाल का चेहरा होता सिम्मत किबला और हुजूर सामने बैठे, दीदार मुस्तफा भी होता था, साथ अजान भी होती थी। तो अब बिलाल सोचते हैं कि अब तो खाना काबा की छत पर हूं, तो अब अपना रुख किधर करूं? मशरक मगरब शमाल जनूब। जब खाना काबा की छत पर आ गया, अपना रुख किधर करूं? हुजूर ने फरमाया बिलाल
سوچنا جدن میں کھڑا ہوں اپنا رخ ادھر کر اذان دیتا ہوں. اللہ سبحان بلال سوچنا جدن میں کھڑا ہوں اپنا رخ ادھر کر اذان دینا شروع کر دے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا حضرت امام احمد رضا فاضل بن کشتہ عشق و وفا آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ مبارک سمت کعبہ سے غیر کی طرف نہیں پھرا، یار کی طرف پھرا ہے، کعبے کی طرف پھرا ہے. تو آپ کو بتا رہا تھا کہ خوشی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے. ہم کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو. عید کے لفظ پر بھی ایسے کئی فتوے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فتوہ نہ لگاؤ، دیکھو کہ یار بڑے عرصے بعد ملے تو بندہ کہتا ہے تو عید دا چاندی اتھے فتوہ نہیں لگا تو اتھے بھی نہ لاؤ. اتھے تے عام یار نہیں، محبوب خدا ہے. آگے محبوب خدا ہے. خوشی کے موقع کو عید کا لفظ کہنا کوئی جرم نہیں ہے. اس کے بہت سارے حوالے ہیں. کوٹ مٹن شریف ایک دیوانہ اللہ اللہ مجذوب کیفیت، عید کا دن دیوانہ مجذوب کیفیت، فقیر درویش لوگ عید پڑھ کر نکل رہے ہیں تو دیوانہ ایک ایک کا بازو پکڑ کر کہتا ہے اپنی زبان کی سرائکی زبان میں، سائیں عید کڑاں. عید کب ہے؟ لوگ عید پڑھ کر نکل رہے ہیں، وہ ایک ایک کا بازو پکڑ کہتا ہے سائیں عید کڑاں، عید کب ہے؟ کوئی بندہ اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، پاگل ہے. وہ عید کڑاں، عید کڑاں، جواب نہیں ملا. اتنی دیر میں عشق و گداز کے بادشاہ اللہ میرے آقا کے عشق کے اندر منجے ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹن شریف والے، آپ بھی اسی رستے سے گزرے نا تو مجذوب دیوانہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے خواجہ صاحب عید کڑا. آپ نے فرمایا یار دی دید جڑا، یار دی دید جڑا. دیوانے کی نبض پر یوں سمجھے گویا کہ ہاتھ آ گیا، دیوانے کی چیخ نکل گئی، دیوانہ رونے لگ گیا. لوگ حیران رہ گئے کہ یہی دیوانہ تھا، ہم سے بھی بات پوچھ رہا تھا عید کڑا. ہم کوئی اور عید سمجھے، خواجہ صاحب اصلی عید سمجھے. تو اصل عید تو وہی ہوتی جب یار کی دید ہو جائے، اللہ آقا کا دیدار ہو جائے، آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نصیب ہو جائے. یہی تو بڑی عید ہے. ہر روز محرم ہے، کبھی عید بھی ہوگی. یا رب تیرے محبوب کی کبھی دید بھی ہوگی. ایک اور شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. اب آپ نے دیکھنا ہے لفظ ہر روز اور عید کا جوڑ بنتا نہیں ہے. عید ہوتی سال بعد، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہو گئی، اور اسی طرح ایسے عید میلاد النبی ہو گئی. چلو اگر حدیث پاک کی روشنی میں جمعے کو بھی عید کا دن کہہ لیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. تو کم از کم عید کے لیے 6 دن تو انتظار کرنے پڑتے ہیں نا جمعے کے لیے. عید پھر آتی ہے. شاعر کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی. اللہ سبحان. کیوں؟ سبحان خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی. اللہ. اس لیے کہ صحابہ مسجد نبی میں جاتے، فجر پڑھتے ایک عید ہو جاتی، ظہر پڑھتے دوسری عید ہو جاتی، عصر پڑھتے سرکار کی دید ہوتی تیسری عید ہو جاتی، مغرب پڑھتے دید ہوتی عید ہو جاتی، عشاء پڑھتے دید ہوتی عید ہو جاتی. اللہ. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو اس لیے یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانا، اپنے گھروں کو سجانا، گھروں پر جھنڈا لگانا. لیکن ایک چیز کا ضرور اہتمام کریں،
کہ تاریخ اور دن گزرنے کے بعد یا تو جھنڈا اتنا مضبوط لگا ہو کہ آندھی یا بارشوں کی وجہ سے زمین پر نہ گرے، یا پھر جیسے ہی یہ آقا علیہ السلام کا دن اور ولادت کا گزر جائے، جھنڈے جھنڈوں کو بڑے اہتمام سے سنبھال کر پاکیزہ اور اونچی جگہ پر رکھیں، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، اور اسی طرح بینر ہو گئے، چھوٹے بیج ہو گئے، ان کا بھی اہتمام کریں کہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر بے ادبی تصور نہ ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لنگر تقسیم کرنا، پکانا، یہ سارے اظہار خوشی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ